بخاری شریف کا. اور جنازے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ آپ نے شفاعت کی تھی کہ نہیں کی تھی. جنازے میں پہلی تکبیر کے بعد امام اور مقتدی دونوں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اور دوسری تکبیر کے بعد امام اور مقتدی دونوں درود شریف پڑھتے ہیں, اور تیسری تکبیر کے بعد امام اور مقتدی دونوں میت کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور جنازے کا مقصد یہی ہے کہ میت کے لیے دعا کی جائے. مسلم شریف کی حدیث ہے, فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب بھی کسی مسلمان کا 40 آدمی جنازہ پڑھیں اور 40 کے 40 توحید کے اوپر ہوں, شرک نہ کیا ہو, جنازہ پڑھیں, اس کے لیے شفاعت کریں, اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کر لیتا ہے. اس لیے جب جنازہ ہو ہمارے رشتہ دار کا, ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے جنازے میں توحید والے شامل ہوں. شرمانا نہیں چاہیے, دعوت دینی چاہیے, فون کرنا چاہیے. فون اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ مجھ سے تعزیت کرو, میرے گھر میں جمع ہو جاؤ, کھانا پکانے میں مدد کرو, ٹینٹ لگانے میں مدد کرو. نہیں, فون کا حقیقی مقصد یہ ہونا چاہیے میرے والد صاحب کا جنازہ ہے, آپ سے درخواست ہے کہ ٹائم نکال لیں, ان کے جنازے میں شریک ہوں. ہمارے ہاں کیا ہے, جب کوئی فوت ہوتا ہے تو سارے لوگ پریشان رہتے ہیں اس کے وارثوں کے بارے میں, اس کے بچوں کا کیا بنے گا, اس کی بیٹیوں کا کیا بنے گا. یہ پریشان ہونا چاہیے, لیکن میت کے بارے میں پریشان نہیں ہوتی اس بیچارے کا کیا بنے گا. بچوں کو رزق مل جائے گا جو لکھا ہوا ہے. میت کے بارے میں سوچیں کہ وہ قبر میں جا رہا ہے, اسے سوال ہونے والے ہیں, بڑا زندگی کا اہم مرحلہ شروع ہونے والا ہے آخرت کی زندگی کا. اس کی بخشش کے لیے کوشش کریں اور جائز طریقے اختیار کریں. جائز طریقہ کیا ہے, جنازہ. لیکن آج افسوس سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم جنازہ پڑھتے ہیں, جنازے میں خاموش کھڑے رہتے ہیں, دعائیں نہیں کرتے. اگر آپ دعائیں نہیں کرنا چاہتے تو آئے کس لیے, جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں پھر؟ آپ کے جنازے کے میت کو کیا فائدہ ہوگا اگر آپ نے دعا نہیں کرنی؟ جبکہ شریعت نے جنازہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ جنازے میں میت کے لیے دعائیں کی جائیں. جنازے کا مقصد ہی یہی ہے, اور بالکل دعا والی ترتیب ہے. دعا کے آداب کیا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں, تو یہاں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ ہے. دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کیا پڑھیں, درود پڑھیں. دوسری تکبیر کے بعد درود ہے, اور تیسری تکبیر کے بعد وہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے کہ اس بھائی کے لیے دعا کریں. لیکن ہم خاموش کھڑے رہتے ہیں. جبکہ مسلم شریف کی حدیث ہے, جناب عوف ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جنازہ پڑھا. جنازے میں آپ نے میت کے لیے دعائیں کی, اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ, آخر تک. کتنی عظیم الشان دعا ہے کہ اے اللہ اس کو معاف کر دے, اے اللہ اس پہ رحمتوں کی بارش فرما, اے اللہ اس کو معاف کر دے, اے اللہ اس کی غلطیوں کو نظر انداز فرما, یا اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے, یا اللہ اس کو بہترین گھر والے دے, یا اللہ اس کی بہترین مہمان نوازی کر, یا اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا, یا اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا, یا اللہ اس کو جنت میں جگہ دے. یہ ایک دعا ہے. عوف ابن مالک کہتے ہیں میں نے آپ کے پیچھے جنازہ پڑھا, یہ دعا سنی تو میں نے چاہا کاش آج جنازہ میرا ہوتا. اور ہمارے ہاں تو المیہ ہے کہ بیٹا رو رہا ہے, بڑا افسوس ہے والد کی دنیا سے چلے جانے کا, لیکن اتنا نہیں پتا کہ جنازے میں والد کا فائدہ کیسے کروں. خاموش کھڑے رہتے ہیں. تو بہرحال میرے بھائی یہ طریقہ ہے نبی علیہ الصلوۃ